صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا کوئی بھی کتنا ہی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو یا ولی ہو، ہم اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اگر ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کا فتویٰ، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا منہج قرآن کے خلاف ہو، حدیث رسول کے خلاف ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ مگر دنیا جانتی ہے کہ کتنے بڑے اولیاء کرام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گستاخ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ کہ صرف یہ اولیاء کے گستاخ، نہ صرف یہ صحابہ کے گستاخ، نہ صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء کرام علیہم السلام کے گستاخ، بلکہ یہ قرآن کے بھی گستاخ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں۔ لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ انہوں نے جو اپنا عقیدہ اور منہج بیان کیا وہ بالکل قرآن کریم فرقان حمید کے خلاف ہے۔ مذہب ہے وہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ۔ یہ ہے غیر الحدیث، جی ہاں غیر الحدیث، اہل الحدیث نہیں، غیر الحدیث، غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محقق، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے مفتی جو کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں اور اپنا عقیدہ اور منہج بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ اور منہج کیا قرآن کی اور حدیث کے مطابق ہے کہ کوئی 1000 آیات بینات، 1000 آیات بینات قرآن مجید کی انہیں پیش کریں اور وہ اپنے معنی میں واضح ہوں اور ان سے مسئلہ بھی واضح طور پر ثابت ہوتا ہو، مگر ائمہ دین اور سلف صالحین سے عقیدہ لیں گے اور ان سلف صالحین کا عقیدہ انہوں نے کوئی مسئلہ ان 1000 آیات بینات سے ہٹ کر اس کے مطابق نہیں بلکہ ان کے خلاف، قرآن مجید کی 1000 آیات بینات کے خلاف اگر مسئلہ ثابت کیا ہو تو موصوف فرما رہے ہیں کہ ہم یہ تو یقین رکھیں گے کہ قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، مگر ہمارا فہم جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، فہم وہ صالحین کا درست ہے اور ان کی جو محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کا فہم درست ہے۔ تو یہ توحید جو لیں گے، یہ جو عقیدہ لیں گے وہ اپنے سلف و صالحین سے لیں گے، چاہے قرآن مجید فرقان حمید کی 1000 آیت کا انکار ہوتا ہو، بھلے سے ہو جائے، انہوں نے عقیدہ سلف و صالحین سے لینا ہے۔ 1000 آیات بینات، ذرا غور کریں، قرآن پاک کی 1 آیت کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ عظیم رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیرہ پاتے۔ تو قرآن میں گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ میرے علاوہ کسی طرف سے ہے بھی نہیں،
یہ غیر خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور موصوف فرما رہے ہیں کہ 1000 آیات بینات اور ایسی آیات جو اپنے معنی کو واضح طور پر ثابت کرتی ہوں، جن کے مطلب واضح ہوں، جن سے مسئلہ بھی واضح ثابت ہوتا ہو، مگر ان کے اسلاف، ان کے سلف و صالحین اگر وہ 1000 آیات بینات کے خلاف اگر فتویٰ دیں گے، قول دیں گے، تو مسئلہ ثابت کریں گے تو یہ اس کو مانیں گے، قرآن پاک کی 1000 آیات کو نہیں مانیں گے. اب ان کے سلف و صالحین ہیں کون؟ صحابہ نہیں، انبیاء نہیں. کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پورا رمضان تراویح مسجد میں شروع کروائی. انہوں نے کہا وہ بدعت ہے، حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. کل بدعت فی النار، تمام بدعتی جہنم میں. جناب والا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدعتی قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں. اور یہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم بدعتی ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، دور خلافت میں 3 طلاق کا حکم دیا. یہ کہتے ہیں حدیث کے خلاف ہے. کل بدعت فی النار، تمام بدعتی جہنم میں. حضور فرمائے عمر فی الجنہ، یہ کہیں کہ عمر فاروق اعظم بدعتی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جمعے کے روز 2 اذانوں کا حکم جاری فرمائیں اور 2 اذانیں دی جائیں، یہ اس کا انکار کریں، کہیں وہ بدعتی ہیں. کلو بدعت فی النار، کلو بدعت فی النار، تمام بدعتی جہنم میں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 اذانیں جمعے کی شروع کروائی، یہ بدعت ہے. نہ یہ 20 رکعت تراویح کو درست مانتے ہیں بلکہ بدعت مانتے ہیں. نہ 3 طلاق کا حکم مانتے ہیں، اس کو بھی بدعت مانتے ہیں. جمعے کی 2 اذانیں وہ بھی نہیں مانتے اور اس کو بدعت مانتے ہیں. تو ان کے سلف و صالحین صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ یزید پلید، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دیگر صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو کربلا میں شہید کروایا، ان کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کی. وہ یہ پکے یزیدی ہے، پکے یزیدی. وہ ان کا سلف و صالحین میں شمار، ان کے سلف و صالحین میں اس کا شمار ہے. کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا. یاد رکھو یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے. یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی. جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل متعے کی اولاد. ان سب کو پتا ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں 1-2 الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے. تو یہ رنگ آمیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. یہ نیری رنگ آمیزی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں. اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا. کہتے ہیں کہ یزید کچھ غلط نہیں کر رہا تھا، وہ امام حسین جو ہے ان کی کوئی شہادت نہیں تھی، اسلام میں کوئی شہید نہیں ہوئے وہ، اور اسلام کے نام پہ شہید نہیں ہوئے وہ. یہ سب بناوٹی کہانی ہے، جھوٹ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی رائے اس متعلق کیا ہے.
کہ 1000 آیات بینات کا انکار کر دیا جائے؟ اور یزید کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بیان کیجیے گا تاکہ ہم اس کے متعلق اور مزید ایسی ویڈیوز بنا کے آپ کو ان دھوکے بازوں کے متعلق بتائیں اور مزید بتائیں کہ ان کے باطل اور کفر عقائد کیا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔